میں آپ کے خادم ہونے کی حیثیت سے یہی بات کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اس ملک میں پہلے اس بات کی ضرورت تھی کہ ہم جماعتوں سے اور ذاتی حیثیت سے بہت بلند ہو کر متحد ہو کر ملک کو ان مسائل سے بچائیں، آج اس کی ہمیشہ سے زیادہ ضرورت ہے. اور جماعتیں اور افراد ان کی حیثیت بس دوستوں کے ایک ثانوی حیثیت بن جاتی ہے. جو ایک ابتدائی حیثیت ہے، وہ اہم حیثیت ہے، وہ اس بات کی ہے کہ پھر آپ قوم کی رہنمائی کے لیے نوازا صاحب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور پھر قوم کے اندر اعتماد پیدا کریں. آج قوم کے اندر مایوسی ہے، جس سے آپ بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس مایوسی سے ہم کب نکلیں گے. آپ کو جو میں نے جہمت دی اور تشریف لائے ہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ اس مایوسی کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں آپ امید کے چراغ روشن کریں. اور وہ لوگ کہ جو ہمیں آپس میں لڑنا چاہتے ہیں، لڑنا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کی ان آرزوؤں کو خاک سے ملا دیں اور ہم یہ کہیں کہ پورا ملک متحد ہے، منظم ہے، ہر ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. میں پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وقت آ گیا ہے کہ جب قوم کی آپ رہنمائی فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پریس کے لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ کھانے کے بعد COP کے رہنمائی اس خصوصی پریس کانفرنس کریں گے تو آپ لوگ تھوڑے دیر کے ٹھہر جائیں. کام آ جاتی ہے. There must be so many wells which have to buy the water or something. Party within party है ना ये. आपकी तरफ आ रहा में कितना टाइम रह गया? हो जाएगा? हाँ हाँ मैं आपको भूल जाऊँ दोबारा आप मुझे ना भूलें. पूछिए क्यों? जलसा तो आपका मेरा शुरू होगा चार सही बात है. देखो ना चाय प्रेशर सब आ रहा है. दादा मुकाबला करने देखिए तैयार हो गए. तो वहाँ खाने का सैंपल दिखाया कुछ तो के बाद सिर्फ फोटो से दिल बहराते रहे. क्या हाल है आप? अच्छे हो? ठीक है. प्लीज
کہا کہ مختلف نظریات، مختلف خیالات مینیفیسٹو رکھنے والی پارٹیاں کم سے کم نکات پر ملک کے استحکام، جمہوریت کی بقا کے لیے ایک جگہ جمع ہوئی ہیں. تو یہ ان کا جمع ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پورے ملک میں اس موجودہ حکومت کے رویے، اس کی پالیسیوں سے گھٹن عوام محسوس کر رہے ہیں. اور گزشتہ ایک سالہ دور میں جو کچھ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے کیا جاتا رہا ہے، یہ ان قائدین کا، ان سیاسی رہنماؤں کا فرض بنتا کہ جن لوگوں نے کم از کم انہیں ووٹ دیے اور وہ اقتدار میں نہیں آ سکے اور آج وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، تو یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے عوام کو بتائیں کہ ملک کی موجودہ صورتحال کیا ہے، ملک میں کیا حالات، کس قسم کے حالات سے ملک دوچار ہے، اور وہ جس قسم کے حالات سے ملک دوچار ہے اس کا کیا حل سوچتے ہیں یا کیا حل سمجھتے ہیں. انشاءاللہ یہ جلسہ پیار و محبت، امن و امان، افہام و تفہیم کی فضا کو پیدا کرنے میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ مختصراً میں کہہ سکتا تھا. البتہ اس عزم کا اظہار ہم سب قائدین یہاں پہ کرتے ہیں کہ حکومت نے اگر اپنی حکومتی طاقت کو اس اپوزیشن کو کچلنے کے لیے، اس ملک کے عوام کو کچلنے کے لیے اور اس جلسے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے، جس طرح اس نے ماضی میں کوششیں کی، گزشتہ کئی روز سے مستقل کوششیں کر رہی ہے، اگر اس نے یہ کوششیں اپنی ختم نہیں کی اور کوئی طاقت کا استعمال کیا تو وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے کہ اس قسم کی طاقت کے استعمال سے وہ ہمارے عزائم کو کمزور کر سکتے ہیں یا ہمیں اپنی راہ سے ہٹا سکتے ہیں. ماضی میں یہی حکومت تھی جب ملک کی تمام سیاسی جماعتیں عوام سراپا احتجاج بن گئے. اگر اس وقت پیپلز پارٹی عوام کے دیرینہ مطالبے کو مان لیتی تو مارشاء اللہ نہیں لگتا. ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے مارشاء اللہ لگا. آج پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اس کی ذمہ داری پی این اے پر اس کی ذمہ داری قطعی نہیں ہے. اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ کہ جب کئی ماہ تک ملک کے عوام گولیاں کھاتے رہے، سراپا احتجاج بنے رہے، تو عوام کی خواہشات امنگوں کا خیال نہیں رکھا گیا، ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے بالآخر مارشاء اللہ آیا اور جس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی پر ہے. اگر خدا نہ خواستہ جیسے حالات پیپلز پارٹی جبریت جس طرح اس نے جاری رکھی، اگر ملک میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کی بھی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ پیپلز پارٹی پر ہوگی. اس جبریت کو ختم ہونا چاہیے. جمہوری حکومت اپنے آپ کو یہ کہتی ہے پیپلز پارٹی. یہاں پر صحافی بھائی بیٹھے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ پیپلز پارٹی کے وزراء نے حال ہی میں اخبارات کے دفاتر میں ٹیلی فون کر کے گزشتہ 3 روز قبل یہ دھمکیاں دیں کہ سندھ سیکریٹریٹ میں جو ہم نے آپس میں گولیاں چلائی ہیں اور لوگوں کو زخمی کیا ہے، اگر اس کی خبر شائع کی تو ہم ٹانگیں توڑ دیں. اس بات کی گواہی صحافی بھائی دے سکتے. ایک شہر میں گولی چلنے کا نہیں، گولیاں چلنے کے واقعات ہوئے، اس میں لوگ زخمی ہوئے، لیکن بڑے اخبارات میں وہ خبر شائع نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دھمکیاں دی، وہاں پر دباؤ ڈالا. دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم آزادی صحافت کے علمبردار ہیں اور صحافت کے کا بڑا لحاظ اور ادب کرتے ہیں. دوسری طرف ان کا عمل یہ ہے کہ خود جو بھی شرنگیزی یہ کرے اس کی خبر شائع نہیں ہونی چاہیے. کہتے ہیں آپریشن کلین اپ کریں گے. کراچی حیدرآباد میں اسلحہ، ارے بھائی سندھ سیکریٹریٹ میں گولیاں چلی ہیں، لوگ تمہارے زخمی ہوئے، پھر وہاں سے سارے لوگ چیف منسٹر ہاؤس میں گئے، وہاں جا کے چیف منسٹر ہاؤس میں کلین اپ آپریشن کرو، اسلحہ وہاں ہے. یہ غریب گھروں کے اندر جو
आपने जमील कादरी को अब परत कौंसलर को उठा के ले गए, उसके घर का सारा सामान लूट लिया। अभी मैं जब यहाँ बैठा हूँ अभी मुझे इत्तला मिली। अब हम देखते हैं यकीनन सारे कायदीन यहाँ बैठे हैं, सबके में ये बात है, लेकिन हम इस किस्म के ओछे हथकंडों से कतई मरूद नहीं होंगे और नहीं खौफजदा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल है कि रोड पे जो वाकया हुआ है, सवाल आप छोड़ दें, आप ये जो बातें कही गई है वो ठीक है, चले